بھائی اللہ تعالیٰ نے دین کو، جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، دین کو اتنا مشکل بنا دیا. 5 ٹائم نماز ہے، سال زندگی میں 1 دفعہ حج ہے، زکوٰۃ بھی ہے، پھر رمضان کے. تو غیر مسلموں کا دین تو اتنا مشکل نہیں ہے، ان کا جو ہمارا دین بہت مشکل ہے. تو یہ کیوں اللہ نے ایسا کیا ہے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں نا ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، یعنی اتنی مشکلات میں رکھو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو ہم بھی گویا اللہ سے ایک اشکال رکھ سکتے ہیں، اللہ تو نے ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا تیرے دین کی طرف. غیر مسلم تیرے دین کو فالو، وہ کہیں گے اتنی مشکلات ہیں یار، ایک نماز ہوتی، ہم تو ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں عبادت کا، یہ صبح اٹھا دیتے ہیں ہمیں فجر میں، پھر ظہر میں، پھر عصر میں، پھر مغرب میں، پھر عشاء میں. اور سردیوں میں تو ٹھکا ٹھک چل رہا ہوتا ہے حساب کتاب، دن چھوٹے ہوتے ہیں نا. ابھی ظہر پڑھ کے آئے ہیں تو عصر پڑھ کے بھی آئے نہیں تو پھر مغرب. تو یہ کیا ہے یہ؟ اور پھر رمضان میں اتنی ٹینشن کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں 12 13 14 15 16 گھنٹے بھوکا رکھنا ہی تھا تو کھانے کے جو 2 ٹائم تھے وہ ایسے ٹائم دیے جاتے جو نیچرل ہوتے. صبح 8 بجے کا اللہ کہتے ناشتہ کر لو اور رات 8 بجے افطاری کر لینا، 12 گھنٹے بھی ہو جائیں گے اور ہمارا ایک دوپہر کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ ناغا ہو جائے گا. تو چلو ساری زندگی دوپہر کھاتے رہیں، ایک دفعہ لنچ کا ہم نے کیا کر لیا؟ ناغا. اللہ نے ٹائم تو وہی رکھا لیکن جو کھانے کے اوقات ہیں وہ بڑے عجیب رکھ دیے. صبح 3:30 بجے اٹھ کے کھاؤ. یہ پوری دنیا میں کسی کے کھانے کا ٹائم. ارے بابا آپ کو کوئی ولیمے کی دعوت کرے کہ میرے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، آپ لوگ آئیں. جی ضرور آئیں گے. کس وقت آئیں؟ 3:45 بجے صبح. آپ بولیں گے جب یہ تم کو لڑکی والوں نے قبول کیسے کر لیا ہے بھائی؟ تحقیق نہیں کی تھی کہ پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا دماغ کا؟ صبح کا ناشتہ ویسے تو سب لوگ رات 9 بجے کا کھانا رکھتے ہیں، چلو تم دوپہر کا رکھ لیتے، نہیں تو صبح کا ناشتہ کر لیتے 8 بجے 6 بجے فجر کے بعد. 3:45 3:30 پاگل ہو گیا کیا کہیں گے نا لوگ. اور پھر لڑکی والوں کو جا کے بولیں گے ابھی سے رشتہ ختم کروا دو، مجھے کچھ ان کی سیٹنگ آؤٹ لگ رہی ہے. اللہ نے کہا کہ کب اٹھ کے کھانا ہے. روزہ رکھنا جتنا مشکل کام ہے نا اتنا ہی مشکل صبح اٹھ کے نیند قربان کر کے کھانا کھانا. اتنی ٹینشن. اور پھر اللہ نے جو مغرب کے وقت جو کھانے کی اجازت دی اس میں نماز بھی ساتھ ہی لگا دی. تسلی سے بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے. بھوک اتنی ہوتی ہے، پیاس اتنی ہوتی ہے کہ بچے کھا جائے آدمی، دل چاہ رہا ہوتا ہے. حقیقت ہے اس وقت کنڈیشن یہ ہوتی ہے بیگم ذرا یہ دہی بڑے ہیں یہ ذرا سنبھال کے رکھو، میں نماز کے بعد آ کے کھاتا. یہ والا پکوڑا یہ کھانے نہیں دینا کسی کو، یہ آج پکوڑے بہت مزے کے بنے ہوئے، آدھا رکھ لیا آدھا. اور انسان کی فطرت ہے کہ کھانے کے دوران جب 10-15 منٹ کا وقفہ ہو گیا تو بھوک، اب وہ مزہ نہیں آتا. وہ افطاری گئی، سمجھ رہے، اب مزہ نہیں آئے گا. پھر ہونا یہ چاہیے رمضان میں عشاء کی چھٹی ہونی چاہیے. اگر ہم سے کوئی مشورہ لے کے شریعت بناتا، معاذ اللہ ایک مثال دے رہا ہوں، ہم کہتے ہیں اللہ رمضان میں تو نے اتنی تھکاوٹ، اتنا مسئلہ ہو گیا، سارا دن کے بھوکے پیاسے، پھر افطاری بھی تو نے ڈھنگ سے نہیں کرنے دی ہے بھائی. اللہ ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی ہیں، آج 4 کر دے، عشاء کی کیا کر دے. کیونکہ افطاری کے بعد کیسی غنودگی چڑھتی ہے دماغ میں، کیسا گرتا ہے بستر پہ، فوراً گٹکے والے گٹکے پہ، تمباکو والے چائے پر آ گئے، اور سگریٹ والے فوراً سگریٹ، نسوار والا فوراً ڈبی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، یہ چل رہا ہوتا ہے، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ نے بجائے اس کے کہ عشاء کی چھٹی ہو جاتی، عشاء کے ساتھ تراویح کی نماز بھی لگا دی. اب وہ کتنی رکعتیں اس پر میرا ایک بیان ہے، سن لیجئے گا. ہمارے نزدیک 20 رکعتیں ہیں، لیکن ہم 8 والوں کو بھی گمراہ نہیں کہتے. لیکن جو راجح قول ہے ائمہ اربعہ کا مذہب، صحابہ کا، تابعین کا، وہ کتنی رکعتیں ہیں اس پر میرا بیان ہے، ہوا ہے 7-8 سال پہلے میں نے دلائل سے بیان کیا تھا، پوری ایک دلیل اس میں بہت تفصیل سے، 1.5 گھنٹے کا بیان ہے. جس کو اشکال ہو وہ سن لیجئے گا. وہ غیر معروف چینل سے اپلوڈ ہوا ہے، تو میں ابھی اس کو انشاءاللہ اپنے چینل سے بھی اپلوڈ کروا دوں گا. تو اس میں بہت مضبوط دلائل کے ساتھ دونوں طرف کے دلائل کے تجزیہ لے کر بتایا گیا کہ یہ پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اس پر، سمجھ رہے ہیں. تو آپ وہ سن کے پھر تبصرہ کیجئے گا، ایسے ہی تبصرہ نہ کر دیجیے گا. اچھا خیر، لیکن بہرحال آپ 8 پڑھیں 20 پڑھیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لڑیں گے تو مسئلہ زیادہ کھڑا ہوگا. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے کریں، جو دوسرے کو سمجھ آ رہا ہے اس کو چھیڑیں نہیں، مسئلہ چھیڑ خانی سے خراب ہوتا ہے. تو ہمارے نزدیک تراویح کی جو سنت نماز ہے وہ کتنی ہے؟ 20 رکعتیں. یہی چاروں ائمہ کا مذہب، یہی صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، اور یہی امت میں صدیوں سے اس پر اجماع رہا ہے. علامہ ابن عابدین نے اپنے دور میں آج سے 150-200 سال پہلے لکھا کہ پوری امت میں کہیں ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں 20 رکعت سے کم ہو رہی ہو تراویح. تو اجماع امت خود ایک دلیل ہوتی ہے.
خیر، تو ہونا یہ چاہیے کہ چھٹی ہو جائے، لیکن اللہ نے وہاں بھی کیا کر دیا، کھڑے ہوئے. پھر وہ رکعتیں عام نمازوں سے بھی لمبی ہوتی ہیں، عام نمازوں سے بھی لمبی. کتنی لمبی نماز، کتنی لمبی. پھر بس صبح اٹھنا بھی ہے سحری میں. تو یہ سب ٹینشن اللہ پتہ ہے کیوں دے رہے ہیں؟ بس بات ختم کرتا ہوں. اپنی محبت کی چنگاری پیدا کرنے کے لیے. جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے اس کی محبت آہستہ آہستہ دل میں پیدا ہوتی ہے. محبت دودھ جلیبیاں کھانے سے پیدا نہیں ہوتی، محبت محبوب کے لیے قربانی دینے سے پیدا ہوتی ہے. جب تک محبت نہیں ہوگی محبوب کی اطاعت، بولو بھائی، نہیں ہوگی. اسی وجہ سے رمضان سے پہلے جو ہماری کنڈیشن ہوتی ہے آخری عشرے میں دلوں کی حالت الحمدللہ کیسا ہی سخت دل ہو، کچھ نہ کچھ دل اس کا تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. افسوس اس پر ہے کہ پھر اس دل کی تبدیلی کو بچا کے نہیں رکھتے. عید کے دن اس سب ریورس کر دیتے ہیں ہم. اللہ نے تو اس گاڑی کو ٹریک پہ چلا دیا رمضان میں، اب چل رہی ہے تو چلاتے چلے جاؤ. ہم عید میں دوبارہ کچے میں اتار لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، دوبارہ نہ اتارو. تو ٹریک پہ چلنا مشکل تھا، اللہ انگلی پکڑ کے رمضان میں ہمیں ٹریک پہ چلا دیتے. تو اس لیے میرے بھائی اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اسی موضوع پر بیان ہوگا. خوشی اور رغبت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں کے گھروں کی رونق ہے. کتنا اچھا لگتا ہے گھر کی خواتین صبح صبح اٹھ کے امی اور باجیاں پراٹھے بنا رہی ہیں، سب مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ویسے تو ہر آدمی اپنا اخپل طریقے سے کھا رہے ہیں آج کل. بچہ اسکول سے آیا وہ اپنی پلیٹ لے کے صوفے کے نیچے گھس گیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. صاحب دفتر سے آیا وہ اپنا ادھر کمرے میں اپنے کمپیوٹر کا دروازہ بند کیا، ان کمرہ لاک کیا، وہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، انٹی سے باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں. سب اخپل طریقے سے چل رہا ہے. کم از کم رمضان میں آپس میں کیا ہو جاتا ہے، بولو بھائی، جڑ جاتے ہیں سحری میں، افطاری میں. اور پھر گھر کی خواتین کی قدر بھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس دن اگر افطاری میں ٹائم پہ کام نہ ہو اور آپ کو وہ چیزیں نہ ملیں، کیسا انسان غضبناک ہوتا ہے. بچے کھانے کا دل کر رہا ہے اور پکوڑے نہ ملیں آپ کو ایسی صورت میں. تو اس لیے جو ہے گیدرنگ ہو جاتی ہے، ایک گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. تو بڑھ چڑھ کے روزے رکھا کریں. تکلیف ہوگی، مرچیں بھی لگیں گی. وہ نعت آئی تھی نا، وہ جب بھی میں تکلیف کا لفظ آتا ہے وہ مرچوں کا لفظ خود بخود آ گیا. تکلیف بھی ہوگی، مرچیں بھی لگیں گی، لیکن تکلیف اور مرچوں کے باوجود رمضان کے روزے رکھنے ہیں. سارا دن کی تھکاوٹ ایک طرف، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، بس حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، للصائم فرحتان، ہم دن بھر کی تکلیف کو دیکھتے ہیں، دو فرحتوں کو نہیں دیکھتے، دو خوشیوں کو نہیں دیکھتے. فرمایا روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں. سارا دن کی ٹینشن مت دیکھو، ان دو خوشیوں کو دیکھو جو نبی بتا رہے ہیں. فرمایا ایک عند الافطار، افطار کے وقت اسے خوشی ہوتی ہے. افطار کے وقت اس کو سارا دن بھوک پیاس اللہ کے لیے. اب کھانا بھی کس کے لیے؟ نبی کیسی پیاری دعا پڑھتے تھے افطار کے بعد. ذهب الظما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، رگیں تر ہو گئی. یہ اپنا مزہ. فرمایا وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، اور پورے دن کے روزے کا ثواب اللہ کے دفتر میں لکھ لیا گیا. اصل اجر تو قیامت میں ملے گا. میں کہتا ہوں وہ نہ بھی ملتا تو ایک اجر تو اللہ نے دنیا میں دے دیا. پیاس کے وقت پانی کا، بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے وہ بغیر بھوک اور بغیر پیاس کے کھانے اور پینے میں نہیں ہے. اور یہ فطری لذتیں ہیں، ان کا آلٹرنیٹ اور ان کا نعم البدل اللہ نے دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے. فرمائے ایک اجر، ایک لذت روزے دار کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور ایک لذت آخرت میں ملے گی جب اس کو اجر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے قیام کو یعنی تراویح اور تہجد کی بھی فضیلت بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں دن کے روزے کی فضیلت بھی بیان کی. ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا بغیر عذر کے، پورے سال روزے رکھو گے رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے گھروں میں خواتین کو بھی سمجھائیں، اپنے جو بچے جو 10 سال یا 11-12 سال کی عمر سے زیادہ ہو چکے ہیں، چھوٹے بچوں کا نہیں رکھوانے چاہیے، تو تھوڑا سا میچور ہو چکے ہیں، ان کو بھی عادت بنائیں روزوں کی، اور خود بھی ہمت کریں. یہ بہار ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، اس سے ہم اللہ کے انشاءاللہ قریب ہو جائیں گے.